اور مجھے یہ دوبارہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے افواج کو بلایا ہے، یعنی ان کے بچوں کی لاشیں بلند ہوئیں، 10 منزلہ عمارت سے بھی بلند ہو گئی تاکہ افواج کو نظر آ جائے کہ یہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور وہ موو کریں. یہ امت کے اندر یہ کلیئرٹی آئی، یہ دباؤ آیا، اور اس دباؤ کے سامنے سرنڈر کیا ہے ایکچولی، اسپیشلی جب ہم اسلام آباد کے سینٹرل جگہ پہ بیٹھ کے علماء حکمرانوں کو ایک حد تک ریزسٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بہت عظیم دباؤ تھا عوام کی طرف سے، عوام میں کلیئرٹی تھی، عوام کا پریشر تھا، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا. تو یعنی ہمارا رول جو بنتا ہے وہ ایک پریشر کریٹ کرنے کا اور ایک نصیحت کرنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ ایک رول بنتا ہے. ان جنرل امت وہ ایک طرف ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر آپ کو حکمران نظر آئیں گے، اور ہمارے حکمران ہیں وہ ہر بات کے اوپر کبھی ICJ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں یہ فلاں قانون، وہ انڈیا نے جو ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو ابائنس میں رکھا ہے، نہیں لیگلی تو وہ نہیں کر سکتا. بھائی کون لیگل، کون سا قانون، کون سا جو ہے تو ادارے کو دنیا لے کر چل رہی ہے؟ انڈیا کو دیکھ لیجیے، چائنا کو دیکھ لیجیے، رشیا کو دیکھ لیجیے، یورپین یونین کو دیکھ لیجیے، انگلینڈ کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں. قانون تو خالی کمزور کے لیے ہوتا ہے، قانون تو خالی غلام کے لیے ہوتا ہے. جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جانا چاہتے ہیں لیکن دور ہے، بہت یہ جگہ دور ہے، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کشمیر کتنا دور ہے آپ سے؟ LOC کتنا دور ہے آپ سے؟ LOC کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کتنے سیکنڈ لگیں گے یا کتنے مائکرو سیکنڈ لگیں گے اس کو کراس کرنے میں؟ آپ دیکھیں، آپ تو امریکی سفارت خانے کے باہر کسی کو احتجاج کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے. آپ کہاں سے دعوے کر رہے ہیں کہ جی دور ہے اس لیے ہم نہیں پہنچے؟ آپ تو فلسطین کے جھنڈوں پہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، آپ تو جھنڈوں والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کی بیٹیاں نہیں ہے نا، آپ اس کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتے، ورنہ آپ بالوں میں کلر لگا کر، خضاب لگا کر، اسپرے کر کے، پرفیوم لگا کر نا اتنے غیر جذباتی انداز میں یہ بات نہ کرتے. یار غزہ تھوڑا دور ہے نا ایکچولی، آپ یہ بات نہ کرتے، آپ پہنچ جاتے. اگر آپ نے پہنچنا ہوتا نا، آپ پہنچ جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 مارچ 2025 سے غزہ ایک مکمل بلاکیڈ سے گزر رہا ہے. یعنی تقریباً 2 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ غزہ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خوراک، کوئی ادویات یا کسی بھی قسم کے سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، جاں بلب ہے. 10 لاکھ سے زیادہ معصوم مسلمان مرد، عورتیں اور بچے روزانہ بھوکے سو رہے ہیں. اور وہاں سے آنے والی جو اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے. اس سچویشن کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری مسلم دنیا انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اس حل پر جمع ہو چکی ہے کہ اس مسئلے کو صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اعلان جہاد. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء تمام ممالک میں، یعنی کہ لیبیا کے اندر، پاکستان کے اندر، دیگر جگہوں پر یہ ورڈکٹ دے چکے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. مسلم افواج کے اوپر، مسلم ممالک کے اوپر اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. آج اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم اس مسئلے پہ بات نہیں کریں گے کہ حل کیا ہے، کیونکہ یہ حل واضح ہے. ہم آج فوکس کریں گے ان رکاوٹوں کے اوپر، ان ابہاموں کے اوپر، ان مغالطوں کے اوپر، کنفیوژنس کے اوپر جو کہ اس حل کو امپلیمنٹ کرنے کے راستے میں یا تو ہمیں یہ بہانے نظر آ رہے ہیں یا پھر یہ رکاوٹیں پیش کی جاتی ہیں. اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ان کنفیوژنس کو ایک ایک کر کے ہم کھول کے بیان کریں اور ان کنفیوژنس کو ریموو کریں. تو میرے ساتھ 3 مہمان ہمارے موجود ہیں جو کہ اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر اکمل ہیں ہمارے ساتھ، حماد ڈار صاحب ہیں اور عمران یوسفزئی. تو میں تینوں مہمانوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ڈار صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ چیز ایک بڑی پازیٹیو ہے، ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں تو یعنی انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک
امت جو ہے وہ ایک یونانیمٹی آف تھاٹ اور ایک کنسیپچولی یونانیمٹی ایک نظر آتی ہے کہ حل جو ہے وہ اب جہاد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مطلب بائیکاٹ کو بھی ٹرائی کر لیا, ICJ اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹرائی کر لیا, ایک یونانیمٹی نظر آتی ہے. تو یہ کیسے یہ یونانیمٹی, یہ کیسے یہ ایگری ہوا اور یہ کنسنسس کیسے بنا امت کے اندر؟ کیونکہ ویسے تو ہمیں نظر آتا ہے مختلف چیزوں کے اوپر کہ بڑے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, لیکن اس معاملے میں ایک بڑا ایک یونانیمٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. کیسے یہ یونانیمٹی ہوئی, اس پہ اگر تھوڑی سی بات کریں. شکریہ جنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ حکم شرعی ہے. حکم شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے یہ حل ہمیں پیش کر دیا تھا کہ اس صورت حال کے اندر مسلمانوں نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر استعماری غلبے کی وجہ سے اور مغربی تہذیب کی الغار کی وجہ سے مسلمانوں نے کچھ اور طریقے استعمال کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ جیسے کچھ آپ نے بھی ذکر کیا, لیکن بالآخر امت اس نتیجے پر پہنچی, میں یہ کہوں گا کہ ٹھوکر کھا کے پہنچی, لیکن اس نتیجے پہ پہنچی کہ جی بائیکاٹ سے تو ایک گولی بھی ہم نہیں روک سکے, احتجاج سے ایک بم بھی ہم کم نہیں کر سکے. ہم نے OIC یا اس طرح کے پلیٹ فارم بنائے تھے, انہوں نے ایک بچے کی جان بچانے کے لیے بھی کوئی حرکت وہ نہیں کر سکا. تو یہ جو معاملات ہیں اس نے امت کو اس حل کی طرف میں کہوں گا کہ فورس کیا جو ہر آلریڈی قرآن کے اندر موجود تھا اور جو ہم کافی عرصے سے ایکسپلین کر رہے تھے, امت کے سامنے رکھ رہے تھے کہ حل اصل میں کیا ہے, اور میں اس کے اوپر بھی آؤں گا کیا ہے. لیکن اور جیسے آپ نے فرمایا, یعنی اردن کے اندر لوگ کھڑے ہیں, بارڈر کھولو فوج بھیجو, ہماری فوج جو ہے وہ کر سکتی ہے کام. مصر کے اندر لوگ کھڑے ہیں بارڈر پہ, بارڈر کھولو فوج بھیجو وہاں پر. پاکستان کے اندر نیشنل کانفرنس ہوئی علماء کی, اور علماء نے متفقہ طور پر اعلامیہ پڑھ کر سنایا کہ تمام مسلمان ریاستوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے, فوجیں داخل کریں. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ لجنۃ الفتویٰ والاجتہاد جو ہے دوحہ کے اندر, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ افواج مداخلت کریں. لیبیا کے گرینڈ مفتی نے فتویٰ دیا, انڈونیشیا سے فتویٰ آیا, سوڈان سے فتویٰ آیا. ہر جگہ امت جو ہے وہ اس مطالبے کے ساتھ کھڑی ہے کہ افواج کو بھیجیں. یہ وہ بات ہے جو کہ میرا اگر مسلمانوں کو پہلے دن کچھ لوگ تھے جو بصیرت رکھتے تھے, انہوں نے پہلے دن یہ بات شروع کر دی, لیکن آج الحمدللہ امت جو ہے اس بات پہ آگے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نے یہ حل, اور یہ واحد حل ہے, مطلب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ حل ہے, یہ ایک واحد حل ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں, میں پہلے ایک عمومی آیت رکھتا ہوں, کتب علیکم القتال, سورہ بقرہ کی آیت ہے, تمہارے اوپر قتال فرض ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام, ویسے ہی قتال کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جنگ فرض ہے. اچھا, جنگ فرض ہے تو پھر علماء نے اس کے اندر ڈیٹیل لکھی ہے کہ اقدامی جہاد ہوتا ہے, دفاعی جہاد ہوتا ہے, لیکن ہم اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں نا اس ایشو کے اوپر جو کہ غزہ کے اندر اس وقت موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی قتال کا لفظ استعمال کیا گیا, جو تم سے جنگ کرتے ہیں. کیا مطلب وہاں پر یہودی وجود کیا کر رہا ہے, انہوں نے آل آؤٹ وار, مطلب جنگ عظیم دوم سے زیادہ بم وہاں پر پھینک دیے, آل آؤٹ وار ہے. تو اللہ نے کہا جو تم سے جنگ کرتے ہیں, قتال کا لفظ استعمال کیا, تم ان سے جنگ کرو. یہ صیغہ امر کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اچھا, اسی طرح ایک اور دلیل سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے اور ان کمزور مردوں, عورتوں اور بچوں کے راستے میں نہیں لڑتے. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا, جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نکال اس بستی سے جن کے رہنے والے ظالم ہیں, یعنی ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال اور اپنی طرف سے کوئی حمایتی مقرر فرما, اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور, تو کیا یہ یہاں پر شرط بالکل پوری ہے؟ کمزور مرد, عورتیں, بچے, اور ان پر ظلم ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, تم جنگ کیوں نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ انفال میں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارے اوپر فرض ہے ان کی مدد کرنا. اور مجھے یہ دوبارہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے افواج کو بلایا ہے, یعنی ان کے بچوں کی لاشیں بلند ہوئیں, 10 منزلہ عمارت سے بھی بلند ہو گئی تاکہ افواج کو نظر آ جائے کہ یہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور وہ موو کریں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ صرف وہ نہیں ہے نا, اسلامی سرزمین ہے,
اسلامی سرزمین وہ سرزمین جس کے بارے میں آخری خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے کہ میں یہودیوں کو بیچ دوں, اور یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ایسا اسلامی سرزمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو سرنڈر کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں مقبوضہ اگر علاقہ مقبوضہ ہو جائے, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, تم انہیں جہاں پاؤ مارو, وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور یہ جو فتنہ ہے یہ جنگ سے زیادہ بری چیز ہے. یعنی ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں آپ لوگ کہ جنگ بری چیز ہے؟ جنگ سے زیادہ بری چیز یہ فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ اگلی آیات کے اندر جا کے سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ساتھ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ, اور ان سے لڑتے رہو, یعنی یہ جو قابض فورسز ہیں نا ان سے لڑتے رہو, جنگ کرتے رہو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ ختم ہو جائے, باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ للہ, اور دین جو ہے یعنی شریعت قائم ہو جائے, اللہ کی اتھارٹی قائم ہو جائے, دین کی اتھارٹی قائم ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں, اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں, لیکن میں یہاں پر اس کو جو ہے وہ سمرائز کرتا ہوں کہ بیسیکلی حل واضح ہے اور حل ایک ہی ہے. ان مختلف آیات کے اندر اللہ نے قتال کا لفظ فرما کر واضح فرما دیا کہ جنگ از دی اونلی سولوشن, کہ اس چیز کو وہ ڈسکس کیا جائے. صحیح. اچھا جزاک اللہ, میرے خیال میں بڑا یہ آپ نے ایک اچھے انداز میں سمرائز کر دیا ہے کہ حل تو یہی ہے. اور میرے خیال میں جو ہمیں ایک یونانیمٹی نظر آ رہی ہے تقریباً جس طرح آپ نے کہا کہ ٹھوکر کھا کے شاید یا مختلف دروازوں پہ دستک دیتے دیکھتے امت اب اس نتیجے تک پہنچ چکی ہے, اور ہمیں فتاوا بھی نظر آئے, ایک نہیں بلکہ ملٹیپل, جیسے آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, مراکش کا. تو یہ تو بڑا ایک اچھی بات ہے کہ ایک حل کے اوپر یونانیمٹی نظر آ گئی. اچھا اب ڈاکٹر اکمل دیکھیں, یہ جو جہاد ہے یہ تو ذمہ داری فوج کی ہے, اور آرمی از رسپانسبل کہ وہ اس کو سر انجام دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہمارے جو پوڈ کاسٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ بلکہ میں عمران آپ سے شروع کر لیتے ہیں, اگر آپ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ عام آدمی کیا کرے اس میں, اس کی کیا ذمہ داری؟ اچھا جنید دیکھیں, میں اکثر جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی اس طرح کا کچھ لوگوں سے جواب ملتا ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی میں بالکل ریئلائز کرتا ہوں ہم تو خود سوشل میڈیا پہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, ہم آگے کبھی کبھی ہم شیئر دبا دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں تو میں نے یہ بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں یار میرے شیئر کرنے سے کیا ہوگا, میں کیا کر سکتا ہوں. وہ گھر میں رو رہے ہوں گے ان تصویروں کو دیکھ کے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. گھر کے خواتین, مردوں, بوڑھوں, بچوں, سب کا ایک ہی حال ہے. دیکھیں وٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز ایسے لوگوں کو, اور وہ یہ ہے کہ ذرا وہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ فتویٰ جو علماء نے دیا ہے یہ آیا کیسے؟ ویسے کیا یہ علماء نے پرویکٹیو جیسے ہی غزہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے فوراً اللہ کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیا؟ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. یہ امت کے اندر یہ کلیئرٹی آئی, یہ دباؤ آیا, اور اس دباؤ کے سامنے سرنڈر کیا ہے ایکچولی. اسپیشلی جب ہم اسلام آباد کے سینٹرل جگہ پہ بیٹھ کے علماء حکمرانوں کو ایک حد تک ریزسٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں, یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک بہت عظیم دباؤ تھا عوام کی طرف سے, عوام میں کلیئرٹی تھی, عوام کا پریشر تھا, تو علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے. اور اس نے ہمارے جانب ہر جانب علماء صرف بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اب اور تم ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے, بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ عوام نے ان کو اس ڈسٹرکشن سے روکا ہے ایکچولی. تو یہ عام میں اور آپ اور ہمارے جیسے ہزاروں عام آدمیوں نے ہی یہ کیا ہوا ہے نا. ان کو ادھر کلیئرٹی پہ لے کر آئے ہیں, وہ عوام نے کیا ہے. یہی عوام ہے جنہوں نے یہ ملیٹنٹ سیکولر حسینہ واجد کو باہر پھینک دیا, وہ جو اسلامسٹوں کو غائب کرتی تھی, جس نے اسلام کے شعار پہ پابندیاں لگانے پہ آ گئی تھی, بالکل مصطفیٰ کمال بنی ہوئی تھی, ہندوؤں سے پینگے بڑھا رہی تھی, مسلمانوں پہ ظلم کر رہی تھی, اور صرف ایک ایشو کے اوپر کہ جناب آپ نے عوامی لیگ کے لیے کوٹا کیوں مخصوص کر دیا, طلبہ نے ان کو باہر پھینک دیا. تو عوام طاقت نہیں رکھتی؟ یہ عوام نے کیسے کر دیا؟ میں سوال پوچھتا ہوں نا, آپ کہہ رہے ہیں میں بے بس ہوں. ان بے بس لوگوں نے ایک اتنی طاقتور رجیم کو, حکمرانوں کو کیسے اکاڑ کے باہر پھینک دیا؟ شام کے اندر 11 دنوں کے اندر کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی, عوامی طاقت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا بشار الاسد کو. کہ جیلیں جو ہم نے دیکھی کہ کتنا بڑا ایک گینگ کا سٹرکچر اس کے پاس موجود تھا, باہر پھینک دیا. افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا, ہم نے اس سے پہلے, آج سے صرف 14-15 سال پہلے عرب سپرنگ کے اندر دیکھا, جب تیونس سے ایک لہر اٹھی اور اس نے 30 سالہ پرانا ڈکٹیٹروں کو باہر پھینک دیا.
یمن کے اندر باہر پھینک دیا. شام کا آخر میں یہ نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. لیبیا کے اندر انہوں نے ان حکمرانوں کو جو کہ 40 اور 42 سال سے بیٹھے ہوئے تھے باہر پھینک دیا. عوام نے کیا ہے نا, عوام نہیں تو کس نے کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اب جواب سوال یہ ہے کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں جب ہمارے سامنے حل کلیئر ہے کہ افواج بھیجنا ہی اس کا حل ہے, اس حل کو امپوز کرنا عوام کا کام ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس حل کو امپوز کرنا کیا ہمارا کام ہے. کیسے امپوز کریں, یہ اگلا سوال نیچرلی ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ حل کیسے امپوز کروں. بھائی اگر میں ایک طالب علم ہوں تو میں چوک چوراہوں پہ کڑا ہو کے اور میں اس کے مطالبہ رکھوں گا. اگر میں ایک استاد ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کلیئرٹی رکھوں گا, ان کا ذہن کلیئر کر دوں گا کہ اس کے علاوہ لیفٹ رائٹ نہیں ہونا, اس حل کی طرف پش کرنا ہے. اگر میں تاجر ہوں میں اسٹرائک کیوں نہیں کر سکتا تاکہ پوری قوم دیکھے کہ ایک ہی حل ہے اور پوری قوم یکسو ہے, اکٹھی ہے ایک مطالبے کے اوپر. اگر میں ایک وکیل ہوں تو میں بار کے اندر ایڈریس کروں گا, میں بار کی قرارداد پاس کروں گا. اور صرف قرارداد کیوں پاس کروں گا؟ کالا کوٹ جب مشرف کو باہر پھینک سکتا ہے تو وہ ان حکمرانوں کو باہر کیوں نہیں پھینک سکتا؟ کالا کوٹ کر سکتا ہے, کالا کوٹ کر چکا ہوا ہے. اگر اس طرح سے باقی آپ طبقات اٹھائیں, ایک جنید صاحب آپ پوڈ کاسٹر ہیں, آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ کلیئرٹی لوگوں میں لا رہے ہیں نا, ان کے ہزاروں ویوز آئیں گے نا, یہ لوگوں تک پہنچے گا نا, ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس کو پہنچائیں گے نا. کلیئرٹی لا رہے ہیں نا آپ, لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, لوگوں کے ذہن میں اب ہم ختم کر رہے ہیں, مغالطے ختم کر رہے ہیں, کلیئرٹی لا رہے ہیں. یہ رول ہے آپ کا. آپ جیسے یہاں بہت ملین فالوورز والے پوڈ کاسٹر موجود ہیں جو کہ نان ایشوز کے اوپر بحث کر رہے ہیں. کیوں اس پہ بات نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ میں ممبر کے اوپر ایک مدرسے کا ایک گریجویٹ ہوں, میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں, مجھے ہر جمعہ میرے سامنے 500,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, میں کیوں بات نہیں کر سکتا؟ میں بار بار ڈیمانڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس کے علاوہ جن فوجیوں کو ہم متحرک کروانا چاہتے ہیں, جن اپنی افواج کو ہم جو کہ خود تڑپتے ہیں, خود یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم موبلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. ان کے لیے مارس تک کوئی اور جہاز جائے گا ان کو بتانے کے لیے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہمارے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اور میرے رشتہ دار ہیں نا. جب یہ آئیں گے میں ان سے انٹریکٹ کروں گا, میں ان سے بات کروں گا, میں انہیں کہوں گا کہ آپ کیوں نہیں جاتے, ان کو میں غیرت دلاؤں گا, ان کا فرض یاد دلاؤں گا. سو عوام کیا کر سکتے ہیں؟ عوام ہی کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ حل امپوز کرنا ہے. شرط کیا ہے؟ یہ سب ایک شرط ہے اور وہ ہے استقامت, بہادری. اب ڈرنے کا وقت نہیں رہا. اب ڈرنے کا, ہماری بیٹیاں وہاں بھوک سے بلک رہی ہیں, ان کے اوپر بارود گر رہا ہے. یہ بہادری کا ٹائم ہے. حکمرانوں سے نہ ڈریں, حکمرانوں کے چیلوں سے نہ ڈریں, بہادری دکھائیں. اس کال کے ساتھ ڈٹ کے کڑے ہوں. کب تک ٹھہریں گے؟ انہوں نے مسیح نواجد نے شوٹ ٹو کل کا آرڈر دیا تھا جس دن ان کی حکومت گری تھی. شوٹ ٹو کل کا آرڈر دیا تھا, عوام پھر بھی چڑھی ہے اس کے اوپر. یہ جو ان کا محل تھا اس کے اوپر چڑھائی کی اور آخر میں مسیح نواجد کو بھاگنا پڑا. یہ بہادری اور استقامت دکھانے کا ٹائم ہے. انشاءاللہ عوام کر سکتی ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال میں یہ میں آپ سے متفق ہوں کہ واقعی جب اب آپ نے یہ راستے کھولے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یعنی ہمارا رول جو بنتا ہے وہ ایک پریشر کریٹ کرنے کا اور ایک نصیحت کرنے کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ ایک رول بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمیں جو نظر آتا ہے کہ جو یہ سولوشن جس کے اوپر ڈار صاحب نے بھی بات کی اور ابھی عمران بھی جو اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اصل میں تو دیکھیں فوجوں کو موبلائز کرنے کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں نظر آتے ہیں وہ تو یہ حکمران نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے اشاروں پر اور ان کے کہنے کے اوپر فوج نے حرکت کرنا ہے. لیکن جب ہم ان کی اسٹیٹمنٹس کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی جو ہمیں جو ان کا موقف نظر آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں یہ, اور ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ایک حکمت کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ اصل میں اسرائیل کے محافظ جو ہے وہ یہ حکمران ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رکاوٹ کو؟ کیونکہ ہم ان ایک ایک کر کے ان رکاوٹوں کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے تو نظر آتا ہے کہ ایسے سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہے. بالکل, یہ ایک فیکچول اسٹیٹمنٹ ہے, ایک فیکٹ ہے. جتنا جلدی ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا ہی زیادہ جو ہے تو ہم اس تمام مسئلے کے اندر پرابلم کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. وہ پرنسپلس کی بات ہو, عقائد کی بات ہو, ایموشنز کی بات ہو,
ان جنرل امت کی سٹریٹس وہ ایک طرف ہیں اور بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر آپ کو حکمران نظر آئیں گے. آپ کو حکمران جو ہیں تو وہ UN کے سامنے, سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے, امریکہ, انگلینڈ, فرانس کے سامنے سر نگو نظر آئیں گے. امت جو ہے تو وہ اللہ کے ساتھ اپنا لگاؤ لگائے ہوئے نظر آئے گی. یہ چیز ایکسیپٹ کرنا, ریکگنائز کرنا کہ ان کا ویلیو سسٹم, ٹھیک ہے, یہ وہ استعمار کی باقیات ہیں جن کی پرورش, تمام کی تمام پرورش جو ہے تو اسی چیز پہ ہوئی ہے کہ وہ کیسے ویسٹ کے اس کولونیل سٹرکچر کے, اس کولونیل ماڈل کے محافظ بنے, اس کو جو ہے تو محفوظ رکھیں, اس کے اقتدار کو, اس کے کنٹرول کو جو ہے تو یہ دوام بخش سکیں. وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ وہ بھلے جو ہے تو یہ ہمارے درمیان تقسیم کی بات ہو, ہمارے اوپر ان کا ڈھونس, ان کا سٹرکچر, ان کی اکانومی, ان کے اکنامک کے پرنسپلز, پولیٹیکل کے پرنسپلز, سوشل لائف کے پرنسپلز ہمارے اوپر مسلط کرنے والے اگر کوئی ہیں تو یہ حکمران طبقہ ہے. یہ ان کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے ویسٹ کی, ٹھیک ہے نا, ویسٹ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس یہ حکمران ہے جو ان کے آئیڈیاز بولتے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق جو ہماری ریڈ لائنز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم ریڈ لائن سمجھتے ہیں, اس وقت جہاد کا جو فتویٰ آیا وہ فرض العین کا ہے کہ یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر اس طریقے سے جہاد فرض ہو چکا ہے جس طریقے سے نماز, روزہ فرض العین ہوتا ہے ہر ایک انڈیویجول کے اوپر. اور یہ حکمران کیا کر رہے ہیں, وہ بالکل ہی غلط اسپیکٹرم کے اوپر غلط جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کو ہر جگہ پر ان کو اس بات کی زیادہ جو ہے تو کنسرن نظر آ رہا ہے کہ مغرب کیا سوچے گا, ہم نے سویلائزڈ اپیئر ہونا ہے, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے بتانا ہے کہ ہم کتنے ماڈریٹ ہیں, ہم نے اپنی سافٹ امیج جو ہے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم کس کی خوشنودی, یعنی ان حکمرانوں کے سامنے کس کی خوشنودی زیادہ بڑا ایشو ہے, اور عوام کی, مسلمانوں کی امت کے نزدیک کس کی خوشنودی زیادہ بڑا ایشو ہے. امت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتی ہے, امت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر کے اوپر ساتھ چاہتی ہے. اور یہ لوگ کس کی کاسالسی کرنا چاہتے ہیں, یہ کس کا ساتھ چاہتے ہیں, کس کی قربت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیز جو ہے تو ہم نے پہچاننی ہوگی. ان کے سامنے واشنگٹن, پیرس, لندن یہ ان کا قبلہ ہے, ہمارا قبلہ کعبہ میں مکہ ہے. ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے. یہ دونوں بالکل ایسے جیسے پانی اور تیل آپس میں مکس نہیں ہو سکتے. جس وقت تک یہ حکمران سامنے رہیں گے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو احکام موجود ہیں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے. ان حکمران کو ہٹائے بغیر جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ممکن ہی نہیں ہے. یہ چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے, ایک فیکٹ کے طور پر کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشروں کے اندر, ہمارے علاقوں کے اندر مغرب کے اقتدار, مغرب کے ویلیو سسٹم, اقدار کے محافظ یہ حکمران, اشرافیہ, یہ طبقہ ہے. جس تک ہم اس طبقے کو نہیں ہٹاتے اس وقت تک جو ہے تو ہم اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق, اپنے اقدار کے مطابق, اپنی شریعت کے مطابق ہم سولوشنز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا عمران, دوبارہ سے آپ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ابھی یہ ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ ماحول بنا ہوا تھا جب یہ پورا ایک جہاد کا ایک فتاویٰ وغیرہ ہے اور ایک بڑی ڈبیٹ تھی کہ اچانک پھر یہ ایک انڈیا پاکستان کا ایک اسٹینڈ آف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے. جو ایک ایشو ہوا ہے جموں کشمیر میں, اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک بڑا اگریسو پوسچرنگ بھی نظر آتی ہے اور سب کچھ. تو ایک یہ بھی ایک آپ کو نا ایک نظر آتی ہے, ایک بحث, ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے تو اپنے بیک یارڈ میں یہ ہو رہا ہے اور ہمارے تو اپنے یہ اب سرحد پہ یہ ہو رہا ہے, ہمیں تو ادھر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, بھارت کے ساتھ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, آپ ہمیں کدھر بھیج رہے ہیں غزہ میں اور وہاں پہ, وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. ہاؤ وڈ یو آنسر دیٹ؟ جنہیں دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں نا, میں اس واقعے کو نا جو فالو کر رہا تھا کافی کلوزلی, پورا پاکستان ہی فالو کر رہا ہے, بلکہ پاکستان تو شاید میمے بنانے میں لگا ہوا ہے, بٹ اینی وے وہ ایک چلیں. میں بڑے پاورفل اسٹیٹمنٹ دیکھی میں نے, یعنی خواجہ آصف کہتا ہے یار پاکستان کا بندہ زخمی ہوگا, فل بلون وار کریں گے ہم, ٹھیک ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے. تارڑ صاحب اور یہ آرمی چیف جناب ٹینک کے اوپر 4 سٹار ٹینک کے اوپر لگا کر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے جی ایسی کی تیسی. میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بہادری ہم اس کے لیے دکھا رہے ہیں وہ ہم غزہ کے لیے کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس نہ ہمت کی کمی ہے, نہ کوئی استقامت کی کمی ہے, آپ ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں.
آپ نے غزہ کے لیے کیوں نہیں دکھائی؟ اس کی ایک وجہ ہے. آپ نے پہلے یہ بھی کہا تھا, اس آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کے ایک بندے کو کوئی چوٹ لگتی ہے, آن چاہتی ہے, تو فرام مائی سائڈ افغانستان گو ٹو ہیل. یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو باقی ہمارے سامنے دلائل ہے نا, یہ فیک دلائل ہے کہ جی ہم کمزور ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا وہ مسئلہ ہے, ہمارے یہ ایشوز ہیں. دیکھیں ہم کسی مسئلوں کی پرواہ نہیں کرتے. اگر اس جو ڈیورنڈ لائن ہے اور یہ جو ریڈ کلف کی لکیر ہے, اس لکیر کے اندر کے اوپر کوئی آئے گا تو پھر ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن اس سے باہر کچھ ہوگا نا تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے اپنے مسئلے ہیں اس لیے ہم ادھر نہیں جا رہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ویری فرینکلی میں یہ غیر پارلیمانی لفظ استعمال کروں, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ مسئلے ہوں یا نہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا یہ پاک انڈیا یہ جو سارا ٹینشن بنی ہے یہ تو ابھی بنی ہے نا, 18 مہینے سے آپ کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے, یہ ٹینشن کی ایکسکیوز آپ کیوں دے رہے ہیں؟ 18 مہینے ہو گئے ہیں, آپ کیوں نہیں گئے؟ تو پھر آپ یہ بہانہ تو نہ بنائیں مجھے, جو بہانہ ہے وہ کچھ اور ہے, پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں. 1 منٹ کے لیے چلے مان لیتے ہیں ابھی جنگ ہے, آپ لیں, آپ کریں جنگ, چلیں اب نہ جائیں غزہ. 1 منٹ کے لیے میں کہہ دیتا ہوں بلنٹ, نہ جائیں غزہ, چلیں 3 دریا تو لے کر آئے نا, کشمیر تو مودی کی جولی سے لے کر آئے نا. اب تو وہ بھی نہیں کر رہے نا, کہ آپ کہیں یار میں جنگ میں پھنسا ہوں, میں کیا کروں, آپ مجھے ڈبل جنگ کیسے کروا رہے ہیں؟ حالانکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک وقت میں 4 جنگیں کی تھی. انہوں نے رومنز کے خلاف لشکر بھیجا تھا, انہوں نے جھوٹے نبیوں کا جو نبی تھے ان کے خلاف لشکر بھیجا, منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے باغیوں کے خلاف لشکر بھیجا تھا. 11 ایکسپیڈیشنز تھے ایک ٹائم پہ, 11 فرنٹس کو لے ہوئے تھے, انہوں نے لڑا ہے. تو جو اسلام کی غیرت رکھتے ہیں, جن کے پاس اسٹریٹجی ہو, جن کے پاس ویژن ہو, جو کہ اسلام کو ایز اے کاز کے طور پہ لیتے ہیں نا, اسلامک اسٹیٹ کی پروٹیکشن, اسلام کی سپریمیسی, وہ تو 4 فرنٹ پہ 4 ایریاز میں 11 فرنٹ کھول سکتے ہیں. آپ تو 2 فرنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک بھی نہیں کھول رہے ہیں سر, آپ ایک بھی نہیں کھول رہے, آپ صرف ایکسکیوزز کر رہے ہیں. اصل میں آپ کا مسئلہ وہی ہے کہ میں اس بارڈر کے اندر کا ذمہ دار ہوں, اس سے باہر کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ آپ کی دلیل ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کبھی کبھار ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ امت تقسیم ہے, بکھری ہوئی ہے, بھائی آپ ہی ہیں جس نے امت کو تقسیم کیا ہوا ہے. آپ ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ فار افغانستان گو ٹو ہیل, ایک پاکستانی کی خاطر افغانستان گو ٹو ہیل. یہ آپ ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امت کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار آپ ہی ہیں. آپ یہ بات مانیں. ٹھیک ہے, یہ وہ تعصب ہے, یہ وہ قوم پرستی ہے جس نے امت کو برباد کیا ہے, اور اس کے پروٹیکٹر کون ہیں؟ یہ ہمارے مسلم رولرز جو یہ باتیں کرتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر احمد, ابھی عمران یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اور ریڈ کلف کی یہ بچھائی ہوئی جو لکیر ہے, یہ ہمارے لیے سیکرڈ ہے اور ہماری فوج کے لیے یہ سیکرڈ ہے, اس لیے اس کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ تو ریئیکٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ, لیکن اس کے باہر یہ اس کو نہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ایٹ لیسٹ جو قیادت ہے, میں اس کی بات کروں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ماڈرن جو قومی ریاستوں کا ایک پورا تصور ہے, اس کے ساتھ یہ جہاد, یعنی جہاد تو اب ایک یونیورسل فنومینا ہے کہ اگر آپ غزہ کی بات کریں تو وہاں, اور تو یہ جو بیچ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ قومی ریاستوں کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے, 58 قومی ریاستیں بنی ہوئی ہیں, مسلمان امت ڈیوائیڈڈ ہے. تو جب ماضی کی جب جیسے عمران نے بھی مثال دی, چاہے وہ خلافت راشدہ کی بات ہو, اس کے بعد بھی تو مسلمان تو ایک یونیفائڈ فورس تھے, ایک خلافت تھی جو کہ مسلمانوں کو یونیفائی کرتی تھی, اور اس کے تحت یہ جہاد ہوتا تھا, لڑائی ہوتی تھی. تو آج کی ریالٹی میں ان قومی ریاستوں کے ساتھ یہ کیسے ممکن ماڈرن ریاست جہاد کا یہ جو پرانے زمانوں میں ٹریبیوٹری اسٹیٹس ہوتی تھیں, پرانے زمانوں میں یعنی جو دوسرے الفاظ میں باج گزار ریاستیں ہوتی تھیں جو کسی اور بڑی ریاست کو جو ہے تو کسی نہ کسی قسم کی ٹریبیوٹ دیا کرتی تھیں. ماڈرن زمانے میں اس کا نام نیشن اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی ہمارے اگر میں ان کو کارٹونک اسٹیٹس کہوں 56, 57, 58 جتنے بھی مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اس کو توڑ دیا گیا, یہ بنیادی طور پر اس کے لیے پریزنس ہیں, پریزن سیلز ہیں جس کے اندر امت کو قید کر دیا گیا ہے. اور ان کے جو پریزن گارڈز ہیں
وہ بنیادی طور پر کہیں پر سیسی ہے، کہیں اردوغان ہے، کہیں محمد بن سلمان ہے، کہیں پر شہباز شریف ہے. یہ وہ پریزن گارڈز ہیں جو کہ اس خطے کے اندر امت کے اوپر نگہبان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسٹرن انٹرسٹ دروغہ جی، لیکن ویسٹرن انٹرسٹ کی حفاظت کے لیے دروغے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کے پاس یہ دو کلاسز بالکل کنٹراسٹ کے اندر کھڑی ہیں. ایک وہ کلاس ہے جس نے کہ ویسٹرن ویلیو سسٹم کو، عقائد کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے تو اسلام آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہے، ایک اوپینین دے رہا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جس نے ویسٹ کی سامنے اپنے آپ کو مغلوب تسلیم کر لیا ہے. اینڈ دے تھنک سو وی کین نیور رائز اپ. ٹھیک ہے، شکست خوردہ کمپلیٹلی 100% جو ہے تو انہوں نے شکست تسلیم کی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس شکست کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. یہ جو شکست خوردہ طبقہ ہے یہی ہے جو کہ اس پریزن سسٹم کو، ٹھیک ہے، میں دوبارہ اس کو میں پریزن سسٹم کہوں گا، اس پریزن سسٹم کے لیے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ماڈرن نظام ہے اور ہم اس ماڈرن نظام کے مطابق جو ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اسی پریزن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈالر کی ہیجیمنی ہو، وہ امریکن مطلب انسٹیٹیوشن کے مختلف طریقوں سے ادھر ادھر. آپ مجھے بتائیں، امریکہ جو ہے یمن کے اوپر بمباری کرتا ہے، کہیں کسی قسم کی کسی بھی انٹرنیشنل ادارے سے اس نے اپنے لیے کوئی جواز لینے کی کوشش کی ہے؟ امریکہ عراق کے اوپر حملہ کرتا ہے، امریکہ شام کے اوپر حملہ کرتا ہے، امریکہ مطلب دنیا میں جہاں اس کا دل کرتا ہے. یہ ابھی اسرائیل نے ڈرون ویسے وہ انٹرنیشنل کو مارا ہے. بلکہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، جب پچھلی بار بھی یہ پریزیڈنٹ تھا تو اس نے مذاق کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہر ملک کی فائل ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی ملک کی فائل کی باری آ سکتی ہے. اور ہمارے حکمران ہیں وہ ہر بات کے اوپر کبھی ICJ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں یہ فلاں قانون، وہ انڈیا نے جو ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو ابائنس میں رکھا ہے، نہیں لیگلی تو وہ نہیں کر سکتا. بھائی کون لیگل، کون سا قانون، کون سا جو ہے تو ادارے کو دنیا لے کے چل رہی ہے؟ انڈیا کو دیکھ لیجیے، چائنا کو دیکھ لیجیے، رشیا کو دیکھ لیجیے، یورپین یونین کو دیکھ لیجیے، انگلینڈ کو دیکھیں، فرانس کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں. قانون تو خالی کمزور کے لیے ہوتا ہے، قانون تو خالی غلام کے لیے ہوتا ہے. آقا کی تو جب مرضی چلتی ہے. ٹرمپ نے کون سے ایگریمنٹس کو جوتے کے نوک پہ نہیں رکھا، تو نہیں مانتا، کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، وہ چائنا کہہ رہے نہیں میں WTO میں جاؤں گا، کہتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، یورپین یونین کا WTO میں جائیں گے، کہتے چلے جاؤ، میں نہیں مانتا. یہ قانون کی جو جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے شکست خوردہ ذہن کی ایک ایویڈنس دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے اس پریزن سسٹم کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ہم اس پریزن کے اندر جو ہیں ہمیں تھوڑی بہت کچھ ایک فریڈمس وغیرہ ملی ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے دو، اس سے آگے ہمیں لے جانے کی کوشش نہ کرو. دیکھیں یہ ڈائریکٹلی مین میڈ سسٹم کی، یہ ڈائریکٹلی جو ہے تو آپ کے پاس یعنی یہ ٹکراؤ ہے وہی کی بیسس کے اوپر، ایک شریعت کی وہی کے بیسس کے اوپر، آپ کے پاس ایک ویلیو سسٹم کی وہی کے بیسس کے اوپر، آپ کے پاس ایک پورا کا پورا مورل کوڈ کی، اور اس کے مقابلے میں انسان کا بنایا ہوا قانون، بھلے وہ نیشن اسٹیٹ کے اندر کی بات ہو یا انٹرنیشنل لا کی، یا نیشنز کی جو ہے تو مختلف قسم کے چارٹرز ہوں، ٹریٹیز ہوں یا ڈکلریشنز ہوں. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں اب مسئلہ یہیں پر آ جاتا ہے نا. مسلمان ان جنرل، آپ کو مسلمان ہمیشہ جہاں قال اللہ ہے وہ قال رسول آ گیا وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بھائی یہ میری ریڈ لائن ہے، یہ آخری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. جس ٹائم ان کی بات آتی ہے، ان کے سامنے آپ قال اللہ ہے وہ قال رسول رکھتے ہیں، اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھتے ہیں، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حکمت، دانشمندی، بصیرت، یہ الفاظ جو ہیں بزدلی کے لیے، یہ الفاظ جو ہیں تو اللہ کے ساتھ بغاوت کے لیے، یہ الفاظ جو ہیں تو اپنے خوف اور ڈر کو چھپانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے گئے. ٹھیک ہے، جب بھی یہ لفظ سامنے آئے نا تو پہچان جانا چاہیے کہ ان کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنا ہے، اس سے بھاگنا ہے، اس سے جو ہے تو روگردانی کرنی ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس بات کو اندازہ ہمیں نظر آ جانا چاہیے. دیکھیں فتویٰ آیا، مطلب وہ تمام علماء پاکستان کے تمام علماء تمام مکاتب فکر سے ارسپیکٹو کہ وہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب جمع ہوئے اور انہوں نے یک زبان ہو کر ایک بات کی ہے کہ جہاد فرض العین ہو چکا ہے. مگر ریاست کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ کو ڈائریکٹلی نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کا ریاست پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ یہ نیشن اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر
اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہے, اپنا ایک طریقہ ہے جہاں سے قانون آتا ہے. یہ انسان کے تابع قانون ہے. یہاں پر قال اللہ ہے, وہ قال رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ سمپل ایک اسپرچول ایسپیکٹ کے لحاظ سے وہ لیتے ہیں, اس سے زیادہ جو ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر جو ہے تو ڈکلریشن آف وار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹ کی طرف سے ہو, صدر کی طرف سے ہو, کہ بھئی ہم نے انڈیا کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا, اس کے آپ کو ڈائریکٹلی کچھ سٹیپس نظر آئیں گے. فوج کی موبلائزیشن ہے, عوام کے اندر سے رضاکار لینا شروع کر دیے جائیں گے, رجسٹر کھل جائیں گے, کہیں گے ہاں بھئی آ جاؤ, ہمیں رضاکار فورس چاہیے. ٹھیک ہے, سول ڈیفنس کے آپ کو یونٹس بنتے ہوئے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آپ کو پورا کا پورا ایک ریاست وار فوٹنگ کے اوپر آرگنائز ہوتے ہوئے نظر آئے گی. کیوں؟ سیکولر اسٹیٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی, اور یہاں پر تمام علماء کا متفقہ فتویٰ یہاں پر لگ رہا ہے کہ جہاد فرض العین ہو چکا ہے, اور وہاں کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. یہ جو شزم ہے, یہ کنٹراسٹنگ بیہیویئر ہے, یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہاں پر دراصل جو ہے تو وحی ورسز جو ہے تو مین میڈ سسٹم ہے. ہم نے وحی کی طرف واپس جانا ہے. ہمیں یہ نیشن سٹیٹس, یہ ماڈرن سٹیٹس, یہ سیکولر سٹیٹس, آپ اس کو جو مرضی بھی نام دینا چاہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ھذہ امتکم امۃ واحدہ, کہ تمہاری یہ امت ایک امت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ امت کی مثال جسد واحد کی ہے, کہ اگر ایک حصہ اگر ہاتھ میں آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار میں تڑپتا ہے. امت تڑپ رہی ہے غزہ کو دیکھ دیکھ کر, مگر جو نہیں تڑپ رہا وہ اس امت کا حصہ نہیں ہے. یہ امت کھڑی ہے اس ڈیفینیشن کے اوپر کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا ہے وہ اس امت کا حصہ ہے. ان کے نزدیک پاکستان ایک علیحدہ امت ہے. وہ ساری یا ایھا الذین آمنوا والی آیات دیکھتے ہیں نا, تو اس کو صرف اور صرف پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ افغانستان کے اندر اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سعودیہ کے اندر اس کو, مصر کے اندر, ترکی کے اندر لمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا میں کوئی لکیر نہیں ہے کہ یہ اس لکیر سے ادھر جو ہے تو نافذ ہوتا ہے, لکیر سے اس طرف نافذ نہیں ہوتا. امت کی اس ڈیفینیشن کے اندر جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں. جو لوگ یہ ماڈرن سٹیٹس, جو لوگ جو ہیں تو اس ماڈرن کنسٹرکٹ کی, جو لوگ انٹرنیشنل آرڈر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے انٹرنیشنل آرڈر کا, اس کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, آج اس کو امت میں سیل کرنے کی کوشش کر, لٹرلی یہ ٹھیکیدار ہے. اور اگین وہی بات آ رہی ہے کہ دنیا کی تمام بڑی کی بڑی بڑی ریاستیں وہ اس کو جوتے کے نوک پر رکھتی ہیں, اور جو کوئی اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آپ کو خالی مسلمان حکمران نظر آتے ہیں. اس گرتی ہوئی دیوار کو, مطلب بسیدہ ایک سٹرکچر ہے, اس کو وہ خود ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ خود اس کی جو ہے بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے, اور ہمارے حکمران جہاں جا کر جو ہے کہیں پر ICJ کے لیے, کہیں پر سیکورٹی کاؤنسل کے لیے, کہیں پر جو ہے کسی اور ادارے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو انٹروین کرنا چاہیے. یہ غلامانہ سوچ, ٹھیک ہے نا, یہ نیشن سٹیٹ کی بیسس کے اوپر ہی ممکن ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو اسی کا نمائندہ سمجھنا چاہیے. صحیح. اچھا حماد آپ کی طرف آتے ہیں. ایک اور آرگیومنٹ جو میں بڑا کامنلی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں پاکستان خود ایک اندرونی خلفشار سے گزر رہا ہے. ایک پوری ایک انٹرنل آپ کو اپنے 2 صوبوں کے اندر ایک ملیٹنٹ اسٹرگل نظر آ رہی ہے, اور ایک باغیانہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹرگل چل رہی ہے بلوچستان اور KPK کے اندر. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کو قابو میں کریں یا ہم غزہ کی طرف دیکھیں. ہم نے پہلے تو انٹرنل ہم نے اسٹیبلائز ہونا ہے اور پھر ہم اس طرف دیکھ سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, جب بھی مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے تو میں سمپل اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے مسائل گنوا رہے ہیں, بلوچستان کے اندر ہم کنزیوم ہیں, KPK کے اندر جو ہے وہ ایک وار آن ٹیرر کی وجہ سے, جو کہ سپوزٹلی وار آن ٹیرر ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر ہم انگیجڈ ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے, ایک جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ مجھے سارے مسائل انٹرنلی گنوا رہے ہیں, پھر تو یہی بات ہوگی کہ کل کو انڈیا لاہور یا سیالکوٹ کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر لے گا, اور آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہوں گے کہ جی ہم تو انڈیا سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم بلوچستان میں انگیج ہیں, ہم KPK میں انگیج ہیں, ہماری اکانومی ایک جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی, ہم کیسے, ہماری اکانومی جو ہے وہ قرضوں پہ کھڑی ہے, ہم کیسے کریں. تو آپ کا کیا جواب ہے اس کے اوپر؟ اچھا, وہاں پر اچانک مجھے
ایک بہادری نظر آتی ہے. وہاں پر اچانک مجھے نظر آتا ہے کہ جی سنبھال لیں گے, بلوچستان بھی سنبھال لیں گے, KPK بھی سنبھال لیں گے, اکانومی بھی دیکھی جائے گی, ایک بندہ بھی زخمی نہیں ہونے دیں گے, ہم جو ہے ان کو ان کا جہاز بھی گرا دیں گے, ان کے پائلٹ بھی پکڑ کے لے آئیں گے, ان کے گھر میں گھس کے ماریں گے. مطلب بہت سی بہادری, دلائل, بہت سی چیزیں, کیپیبلٹی, کیپیسٹی, رافیل جیم کر دیں گے, جو بھی ہمیں نظر آتا ہے سارا کچھ. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ مسائل رکاوٹ نہیں ہیں. اگر تو یہ مسائل واقعتاً رکاوٹ ہیں جنگ کرنے میں, تو پھر تو لاہور اور سیالکوٹ پہ کل قبضہ ہو جائے گا اور آپ جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ بلوچستان کے اندر ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے, KPK میں بھی مسئلہ چل رہا ہے, اکانومی تو پھر بھی ویک کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اصل میں رکاوٹ نہیں ہیں, یہ چیزیں صرف ایک بہانہ ہے, آپ کسی چیز سے بھاگنا چاہتے ہیں. تو جب جس چیز سے آپ نہیں بھاگنا چاہتے وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم بالکل دشمن کو جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیں گے. دوسری بات ہے, اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو مسئلے آپ گنوا رہے ہیں یہ مسئلے ہیں کیوں. مطلب میرا دوسرا سوال اس بندے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ان مسئلوں کی وجہ سے آپ نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر سکتے, تو یہ مسئلے حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, اور یہ مسئلے کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ یعنی کیا ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسی اور بیرونی جنگ کو لڑنے کی وجہ سے اور امریکہ کی اطاعت شعاری اور امریکہ کی ایجنٹی کرنے کی وجہ سے یہ جو وار آن ٹیرر لڑی گئی, جو مسلمانوں کے خلاف ایک پراپر پوری جنگ امریکہ نے لڑی, اس کے اندر حصہ لینے کی وجہ سے یہ جو بارڈر ہے KPK کے ساتھ یہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے. اس سے پہلے تو وہاں پر آپ نے کبھی فوج کھڑی نہیں کی ہے, وہ تو خود بارڈر امن میں تھا. کیا 1948 سے چل رہا ہے بلوچستان کا مسئلہ, کب تک چلے گا, کیسے حل ہوگا؟ اکانومی کا مسئلہ, ہم قرض دار ہیں. میرا صرف ایک سادہ سا سوال ہے, یہ مسئلے ہیں کیوں اور یہ حل کیسے ہوں گے؟ بھائی یہ مسئلے ان حکمرانوں کا ذاتی مفادات کو ترجیح دینے کی وجہ سے. خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ جی وہ پچھلا ہم نے امریکہ کے لیے کیا تھا, غلطی تھی ہماری. اچھا ابھی چل رہا ہوتا ہے نا وہ غلطی نہیں ہوتی, لیکن ابھی جو پالیسی امریکہ کی چل رہی ہیں وہ تو حالات کی ضرورت ہے, وہ تو مجبوری ہے, لیکن اس سے پہلے جو چل رہا تھا نا وہ سب غلط تھا. 2017 میں ISPR کے چیف نے کہا کہ جی ہم آج کے بعد دوسروں کی جنگیں نہیں لڑیں گے, اور ایسی باتیں 99 میں بھی ہوئی, اور ایسی باتیں جو ہے نا ہمیشہ ہوتی رہی پریسر امینڈمنٹ کے بعد بھی کہ ہم نے جی ان کی جنگ لڑ کے آخر میں دیکھے ہمیں دھوکہ دیا. لیکن اگلی جنگ کے لیے, اگلی پالیسی کے لیے, ہر IMF کے پروگرامز کے لیے ہم بالکل وہ چشم برآج کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو خود ہی آپ نے مسئلے کریٹ کیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا جو ہے ان مسئلوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے, تو دے آر دا سیلف رسپانسبل. اچھا اس کی بجائے آپ اسلام امپلیمنٹ کر رہے ہوتے, جو پبلک پراپرٹی کا حکم ہے وہ نافذ کریں, اور تمام صوبوں کو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں پراپرٹی, پبلک پراپرٹی کے اندر, آگ, چراگاہیں, پانی کے اندر, وہ مل رہے ہوتے, ٹیکس نہ ہوتا, جو جہاد ریاست خود کر رہی ہوتی, جو کافر مسلمان علاقوں میں گھسا تھا اس کو باہر نکالنے کے لیے ریاست خود جہاد کر رہی ہوتی, اور دیگر اسلامی احکامات نافذ کرتے, تو کہاں تھا مسئلہ, کس جگہ مسئلہ کھڑا ہونا تھا؟ تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے. خود مسئلے کریٹ کیے, پھر خود کہا ہم اس مسئلوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے, اور پھر ایک اور جگہ کے اوپر جب انڈیا نے دھمکی لگائی تو آپ نے کہا جی مسئلے سارے چھوڑ دو. یہاں پہ میں ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا, جنگیں قوموں کو متحد کیا کرتی ہیں. جب آپ جنگ لڑتے ہیں نا قوم متحد ہوتی ہے. جب آپ وطنیت کی بنیاد پہ جنگ لڑتے ہیں تو وطن کے اندر کے لوگ متحد ہوتے ہیں, اور متحد بھی غلط کانسیپٹ کے اوپر ہوتے ہیں. وطنیت کے کانسیپٹ حرام ہے اسلام کے اندر. اور جب آپ اسلام کے نام پہ امت کی جنگ لڑتے ہیں نا سر, تو پھر امت متحد ہوتی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک محدود حدود کے اندر کے نظریے کی جنگ لڑنی ہے, تو آپ صرف محدود جگہ کے اوپر اتحاد قائم کرنے کی شاید پہنچ سکیں, اور یا پھر آپ نے دنیا میں اسلام کی جنگ لڑنی ہے اور امت کی جنگ لڑنی ہے, امت کے دفاع کی جنگ لڑنی ہے, اور آپ کے پیچھے پوری امت آ کے کھڑی ہو جائے گی, جیسے کہ پورا پاکستان ابھی آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. پوری امت آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے گی, اور آپ یہ جو پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں, یہ متحد ہو جائیں گے. اور صرف متحد نہیں ہو جائیں گے, یہ وہ پہلا قدم ہوگا جب آپ دنیا کے اندر خلافت قائم کرنے کا اعلان کر رہے ہوں گے. یہ وہ پہلا قدم ہوگا جب آپ پوری مسلمان دنیا سے بارڈر ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہوں گے. یہ وہ پہلا قدم ہوگا جب آپ عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہوں گے کہ اب پورے جو یہ اہم تجارتی مراکز ہیں, اہم تجارتی روٹس ہیں, یہاں پر ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ وہ پہلا قدم ہوگا کہ پوری امت کو متحد کر کے آپ اللہ کے رسول کی بشارت کے مطابق خلافت راشدہ ثانیہ قائم کریں گے. صحیح انشاءاللہ. چلیں یہ مسئلہ بھی ہم نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا. عمران, ایک اور جو بڑی کنفیوژن یا ایک مغالطہ اور ایک آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جی پاکستان کدھر اور غزہ کدھر, تو نہ ہمارا بیچ میں کوئی گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہے, ہم تو بہت دور ہیں وہاں سے,
کوئی لینڈ پاتھ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. تو آپ پاکستان آرمی سے کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی جائے گی؟ پہلے تو دیکھیں نا, جو امیجیٹ نیبرز ہیں, ایجپٹ ہو گیا, جارڈن ہو گیا, سیریا ہو گیا, ان لوگوں کا رول بنتا ہے, ایران ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ پاکستان سے کہیں نا, اگر وہ کوئی قدم اٹھاتے تو چلیں ٹھیک ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے جو بھی. تو اس آرگیومنٹ کو آپ ہاؤ وڈ یو آنسر دس آرگیومنٹ؟ اوکے, دیکھیں جو فتویٰ ہے, جو اللہ کا حکم ہے, وہ اس وقت تمام مسلمان ممالک کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہوا ہے. میں اگر آج ترکی میں بیٹھا ہوتا اور میرے سامنے ایسا کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تو میں اس وقت اردوغان کی بات کرتا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے. اگر میں اس وقت مصر میں بیٹھا ہوتا تو میں مصر کے حکمران کو چیلنج کر رہا ہوتا, کیونکہ میں اس وقت مصر کے حکمران کو اکاؤنٹ کرنا, میری بات مصر میں سنی جاتی, مصر کے لوگ اس کو سنتے, میں مصر کی فوج تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا. اگر میں شام میں بیٹھا ہوتا تو میں مدل شرح کو بات کرتا کہ یار آپ کے محل کے پار وہ بمبنگ کر رہے ہیں, آپ ادھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بات کرتا. میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں, اور چونکہ فرض اب پھیلتے پھیلتے اب ادھر آ چکا ہوا ہے. دیکھیں اگر وہ جنگ کرتے اور وہ اسرائیل کو شکست دیتے تو میں یہ بات نہ کرتا, کیونکہ پہلا ان کے اوپر فرض تھا. وہاں بھی غدار ہیں, یہاں بھی غدار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ فرض مجھ پہ آ چکا ہے, تو میں تو ایز اے اس وقت یہ لوگ میرے ایکسیس میں ہیں, یہاں لوگ میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں تو میں یہاں پہنچا رہا ہوں. لیکن اس کوشچن کے اندر نا ایک ٹویسٹ ہے. جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم جانا چاہتے ہیں لیکن دور ہے, بہت یہ جگہ دور ہے, تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کشمیر کتنا دور ہے آپ سے؟ ٹھیک, صحیح. کشمیر کتنا دور ہے؟ ایل او سی کتنا دور ہے آپ سے؟ ایل او سی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کتنے سیکنڈ لگیں گے یا کتنے مائکرو سیکنڈ لگیں گے اس کو کراس کرنے میں؟ آپ تو نہیں گئے, آپ نے تو مودی کی جولی میں ڈال لیا. اس نے تو ایکٹ آف وار, جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دریا بند کی ایکٹ آف وار ہے, تو اس نے تو ایکٹ آف وار کر کے کشمیر لے لیا آپ سے, تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ اصل میں غلط ہے. دیکھیں جب آپ کرنے پہ آئے نا, تو آپ 90s کے اندر آپ نے کشمیر میں پوری انسرجنسی کھڑی کر دی. جب آپ کرنے پہ آئے نا, تو جس اسٹیٹ کو آپ بہت بڑی اسٹیٹ بھارت اور جی بڑی بہت بڑی ریاست ہے اور اتنی فوج ہے اور آپ نے ادھر 22 علیحدگی پسند تحریکیں کھڑی کر دی تھی. جب آپ کرنے پہ آئے نا, تو افغانستان کو ہمارا ایک بریگیڈیئر کنٹرول کر رہا تھا. جب آپ کرنے پہ آئے نا, تو آپ نے کہا جی ہم نے بوسنے میں بھی ان کو اسلحہ پہنچا دیا تھا. جب آپ کرنے پہ آئے نا, تو آپ نے اسرائیل کے جہاز گرا چکے ہوئے آپ. لیکن عمران تب تو یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں, تب تو ہمیں جارڈن میں اڈے دیے گئے نا, وہاں پہ ایکسیس دی گئی, تو پھر ہمارے ایئر فورس گئی اور انہوں نے جا کے یہ کارنامے انجام دیے. تو آج تو یہ مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہمیں یہ اس طرح کی ایکسیس اویلیبل ہے. جنید آپ نے اڈے مانگے؟ آپ نے مانگے؟ نہیں. اوکے, میں ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لیتا ہوں کہ وہ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں آپ نے مانگے ہیں. اچھا, آپ نے یہاں ایم او ڈائریکٹریٹ میں میٹنگ کی, آپ نے جی ایچ کیو میں میٹنگ کی, فارمیشن کمانڈروں کی میٹنگ ہوئی, قوم کے ساتھ سیاستدانوں کو جمع کیا, سب کو کہا کہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ایک عوامی کال ہوتی, ایک پبلک ڈیمانڈ ہوتی. پاکستان کی حکومت اردن سے کہہ رہی ہے ہمیں اڈے دیں, شام سے کہہ رہی ہے ہمیں اڈے دیں, مصر سے کہہ رہی ہے اڈے دیں, ترکی سے کہہ رہی ہے اڈے دیں. ایک ڈیمانڈ کرتے نا. ایک فوجی قیادت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے پلان بنایا ہے, ان کے پاس لاجسٹک اور آگے سپلائی کا, اور کون سے ہمارے یونٹ جائیں گے, کون سی بریگیڈ جائیں گی, کون سا ویپن وہاں پہنچائیں گے, کیسے پہنچائیں گے. ایک پلان بنایا, اس میں 2-3 ہرڈل ہیں. اس ہرڈل کے لیے پھر انہوں نے سیاسی قیادت کو بھی بٹایا, اور سب نے ڈیمانڈ کی عرب حکمرانوں سے کہ جناب OIC کے فورم پہ ایک منصوبہ پیش کیا ہے. ہم نے منصوبہ پیش کیا, انہوں نے مسترد کر دیا. پھر اب میں آپ کی بات کو پھر بھی تھوڑا ویٹ دیتا کہ جناب آپ نے مانگا, وہ نہیں دے رہے, اب آپ کیا کرتے. میں اس کے بعد بھی نہیں مانتا, میرے پاس سلوشن ہے, لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی بات میں تھوڑا وزن ہوتا. اگر آپ نے OIC کے فورم پہ مطلب فوجی سیاسی قیادت ایک ڈیمانڈ کرنے کے بعد مسترد ہوتا, تو پھر آپ کہتے کہ یار وہ نہیں دے رہے. آپ جب یہ ڈیمانڈ کریں گے اور وہ انکار کریں گے, تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں, تو علم ہے کہ ہوگا کیا. وہ لوگ جو اس وقت بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں مصر میں, اور رفح بارڈر کھولو, اور جو اردن کے اندر ون آف دا رپورٹ جو میں جیوش میڈیا کو دیکھ رہا تھا کہ unreported thousands of people try to infiltrate into Israel. انڈیویجولس کر رہے ہیں وہاں, یہ حالت ہے. ان کی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بارڈر کھولو اور ہماری فوج جائے.
ابھی ان کے حکمران تر تر کانپ رہے ہیں, لرز رہے ہیں کہ یار یہ اتنا پریشر ہے. جب ایک طاقتور نیوکلیر سٹیٹ یہ ڈیمانڈ کری کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تو پھر کیا حالت ہوتی. یہ تو رجواڑے ہیں حکمران, یہ تو چھوٹے چھوٹے رجواڑے ہیں, یہ کہاں ٹکتے؟ یہ حکمران حکومتیں گر جاتی. کہ ہم عرب سپرنگ آج سے 15 سال پہلے جب صرف مہنگائی اور لاچاری اور یہ جو ظلم کا نظام ہے اس کے خلاف اتنا غصہ تھا, تو غزہ نے تو امت کو میلٹ کر دیا ہوا ہے. یہ ڈیمانڈ حکمرانوں کو لیکویڈیٹ کر دیتا. اس غزہ نے امت کو میلٹ کر دیا ہے ایک ڈیمانڈ کے اوپر, اور یہ حکمرانوں کو لیکویڈیٹ کر سکتا ہے. ان عرب حکمرانوں کو ایک مضبوط شیر کی داڑھ سننے کی ضرورت ہے. جب وہ دیکھیں نا کہ ایک شیر کڑا ہے اور وہ فلسطین کے جانا چاہتا ہے اور یہ حکمران ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں جنید آپ کو آگے بتاتا ہوں, آگے بھی راستے ہیں. آپ میزائل ماریں. میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو جی لے آیا غوری. میں یہ جینوین کہہ رہا ہوں, اسرائیل نے میزائل مارے ہیں, یمن میزائل مار رہا ہے. میں کہتا ہوں ان کا ایک ملیشیا کا میزائل کے بجائے, یا ایران نے جو ملی بھگت کر کے میزائل مارا ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ ایک میزائل مارتے, پاکستان کے پاس تو ابھی آفیشیلی ڈکلیئرڈ 2750 ہے, حالانکہ 4500 والے ٹیپو وغیرہ بھی موجود ہے, لیکن اس کو آفیشیلی ٹیسٹ کر کے دکھاتے نہیں ہیں. اگر آپ یہ میزائل ماریں گے 1 منٹ کے لیے, میں مان لیتا ہوں کہ وہ راستے میں گر جائیں گے, وہ میزائل گر جائیں گے. اس گرنے کے ساتھ عوام اٹھ جائے گی اور حکمران گر جائیں گے اگر یہ میزائل گرتے تو. اور پھر آپ مجھے بتائیں, یہ میزائل اگر آپ کی میزائل ان سے 200-300 کلومیٹر فاصلے پہ ہیں, آپ یمن میں کیوں پلیس نہیں کر سکتے اس کو؟ جو مار رہے ہیں ان کو آپ ادھر کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ آپ افغانستان کے اندر جا کے صرف ان سے سپیس لے کے میزائل مارنے کی جگہ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ مجھے ایکسکیوز نہیں دے سکتے سر. جو آنا چاہو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھو. مزاج برہم طویل رستہ, برستی بارش خراب موسم. آپ کے پاس عذر بہت ہیں سر, میں آپ کو نہیں فورس کر سکتا. ٹھیک ہے, جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ کرتے ہیں, اور آپ 1 سائڈ سورٹیز بھجوا سکتے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے آفیسر والنٹیئر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جا کے 1 سائڈ جائیں گے اور گرا کے آئیں گے, واپس نہیں آئیں گے. ہماری فوج بری ہے ایسے جوانوں سے, بری ہوئی ہے اس طرح کے کام کرنے والوں سے. آپ دیکھیں, آپ تو امریکی سفارت خانے کے باہر کسی کو احتجاج کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے. آپ کہاں سے دعوے کر رہے ہیں کہ جی دور ہے اس لیے ہم نہیں پہنچے؟ آپ تو فلسطین کے جھنڈوں پہ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں, آپ تو جھنڈوں والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اتنی, یعنی آپ کی بیٹیاں نہیں ہے نا, آپ اس کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھتے, ورنہ آپ بالوں میں کلر لگا کر, خضاب لگا کر, اسپرے کر کے, پرفیوم لگا کر نا اتنے غیر جذباتی انداز میں یہ بات نہ کرتے. یار غزہ تھوڑا دور ہے نا ایکچولی, آپ یہ بات نہ کرتے, آپ پہنچ جاتے وہاں پہ. اگر آپ نے پہنچنا ہوتا نا آپ پہنچ جاتے. بالکل, میرے خیال میں آپ نے بڑے اس سوال کے جواب نے آپ نے بہت سارے سوال جو ہیں وہ اوپن اپ کر دیے ہیں, اور میرے خیال میں یہ اس پہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں. اچھا اکمل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا دیکھیں, ایک اور آرگومنٹ جو میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حقیقت بھی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جی دیکھیں, جب آپ اسرائیل سے کانفرنٹیشن لینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اسرائیل سے نہیں جنگ مول لے رہے, بلکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. اسرائیل از بیکڈ بائی یو ایس اے, اور ویری اوپنلی بیکڈ بائی یو ایس اے. ٹرمپ تو بڑا کھل کے کہہ چکا ہے, اس سے پہلے بائیڈن بھی, لیکن ٹرمپ نے تو سارے پردے ہی ہٹا دیے نا, اس سے تو بڑا کلیئرلی اس کی بیک پہ امریکہ ہے. تو جب آپ اسرائیل سے جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ امریکہ سے جنگ کرنے کی بات کریں. تو کیا ہم اس کے متحمل ہیں؟ آپ اسی امریکہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ جس کی فوجوں کو ہم نے رات کے ٹائم اپنے ایئرپورٹس میں پناہ دی تھی. ٹھیک ہے, جب وہ افغانستان سے ان کے جہاز اڑ رہے تھے اور جہازوں سے بندے گر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہی امریکہ ہے جو شام سے بیسیکلی یعنی اپنے آپ کو نکالتے ہوئے اس کو ترکی کی کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی میں. ہاں اچھا, مطلب اس ٹائم امریکہ کی سچویشن یہ ہے, امریکہ اتنا نروس ہوا ہے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیچھے دیکھ رہا ہے, اور وہ دنیا کی تقریباً ہر انگیجمنٹ سے کسی بھی صورت میں وہ اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے. یہی وجہ تھی وہ افغانستان سے بھی نکلا, شام سے نکلا. رشیا کو وہ ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے, اس کے سامنے میں کہوں گا کہ انہوں نے دانہ پھینکا ہے, ابھی تک رشیا نے بائٹ نہیں کیا,
چاہتا ہے کہ رشیا کو چائنا سے توڑا جائے. یہ یوکرین اور چائنا اور رشیا کے بیچ میں جو مفاہمت والی بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب اور یہ سب کچھ وغیرہ. دس از دا اسٹیٹس آف امیریکا رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, یہ وہ امریکہ ہے. ہر سال $2 ٹریلین کا قرضہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے تو وہ ڈائریکٹلی, ٹھیک ہمیں پتہ ہے کہ 45,000 آرٹلری شیلز اسرائیل کو پرووائڈ کیے ہیں. تقریباً $30 بلین کے ساتھ جو ہے تو امریکہ ہیلپ کر رہا ہے. اگینسٹ واٹ؟ ٹھیک ہے, غزہ میں کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا اوپن ایئر پرزن ہے. ٹھیک ہے, نہتے لوگ ہیں جن پر جس کی بات ہوئی تھی کہ وہ ایٹم بم یعنی جو امریکہ نے گرائے تھے جاپان کے اوپر, ان سے بڑھ کر بارودی مواد گرایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, 2000 پاؤنڈ کے جے ڈیم جو بامز ہیں وہ امریکہ سپلائی کر رہا ہے, اور وہ محض یہ 20 لاکھ مسلمانوں کی ول کو نہیں توڑ سکے 18 مہینوں میں. ٹھیک ہے, ہم اس امریکہ کی بات کر رہے ہیں. Now this is the context. اس کو ہمیں پہچاننا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ابھی بہت ریسنٹلی, جب اس نے ٹیرفس وغیرہ لگائے ہیں دنیا کے مختلف تمام تقریباً ملکوں کے اوپر ٹیرفس لگائے ہیں, تو اس کے بعد اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ دیز پیپل کنٹریز آر لائننگ اپ ٹو کس مائی ایس. ٹھیک ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسحاق ڈار کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شہباز شریف کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اردوغان کی؟ محمد بن سلمان کی؟ مطلب کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ یعنی اس قسم کے کام وہ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے, کوئی اور تھرڈ پارٹی بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بند کمرے کے اندر کہیں چھپ کر کوئی بات کی ہوئی, وہ پبلک ٹیلی ویژن کے اوپر سب لوگوں کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے کہ یار یہ سارے لوگ جو ہیں تو میرے جوتے چومنے کے لیے, میں تو بڑا مہذب انداز سے کہہ دیا جو انگریزی میں اس نے کہا ہے, اس کا مطلب اکثر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ واٹ ڈز ہی وانٹ. کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت, ان کی حمیت, ان کا وقار, ان کا ایک سینس آف پرائڈ کہ یار ہم نبی الملحمہ کی امت سے ہیں, جنگوں والے نبی کی امت سے ہیں. کنٹینیوسلی ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے, اچھے برے حالات کے اندر ہم مسلسل جو ہیں تو مختلف فرنٹس کے اوپر, خالی مطلب ویسٹ اور ایسٹ کی بھی بات نہیں ہے, ہر طرف ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دین کو, اس رحمت کو, اس شفا کو, اس عدل کے نظام کو ہم دنیا تک پہنچانے کے لیے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ وہ امت ہے. ٹھیک ہے, اس امت کے اندر ایک پرٹیکولر طبقہ ہے that is lining up to kiss Trump's ass. یہ امت کے نمائندے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اس امت کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس کے نمائندے یہ نہیں ہو سکتے. ہمیں ان شیروں کی, ہمیں ان بہادروں کی ضرورت ہے جن کی ریڈ لائن صرف اور صرف قول اللہ ہے و قول رسول ہے, کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی شریعت کے اندر موجود ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. ٹھیک ہے, وی اسٹینڈنگ اپ فار اسلام, جس سے کہتا ابھی بات ہوئی تھی, مطلب گراؤنڈ لائن آف یہاں کمیونیکیشن کی باتیں کی جا رہی ہیں. دا مومنٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے, بندگی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے تو امت کے اندر ایک یونیفائنگ ایفرٹ, ایک یونیفائنگ جو ہے تو افیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا, جو امت کے ریسورسز کو یونائٹ کرے گی. وہ بھلے اس کے معدنی ذخائر ہوں, کہ اس کی زرعی زمینیں ہوں. ٹھیک ہے, اس کے پولیٹیکل, میں کہوں گا اگین کلاؤڈ کو, ٹھیک ہے, اس کے پولیٹیکل جو ہے تو افیکٹ کو یونائٹ کرے گی. یہاں پر اسی طریقے سے بات ہوئی تھی جو انٹرنیشنل دنیا کی مین جو ہیں تو اسٹریٹجک لاجسٹیکل مطلب فیئر ویز ہیں, وہ بھلے اسٹریٹس آف ملاکا کی بات ہو, وہ اسٹریٹس آف جبرالٹر کی بات ہو, وہ جو ہے تو اسٹریٹس آف مندب کی بات ہو, ہرمز کی بات ہو. ٹھیک ہے, یہاں سے اگر کوئی کشتی نہیں گزرتی, یار یمن کے ہوتی ملیشیا نے دنیا کی 80% ٹرانسپورٹ کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا. آپ مجھے بتائیے, پاکستان کے وہ ابدالی ہو, شاہین ہو, بحیرہ عرب کی جب بات آتی ہے, ہم بالکل ایسٹ ویسٹ کی کمیونیکیشن لائن کے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے. یہاں سے کوئی جہاز جو ہے تو نہیں گزر سکتا, دنیا کا کوئی جہاز نہیں گزر سکتا بغیر اس کے کہ وہ پاکستان کے حدود میں سے, پاکستان کے میزائلز کی رینج میں سے نہ گزرے. کون سا امریکہ جو افغانستان کے اندر 23 ملکوں کے اتحادیوں کے ساتھ آیا تھا, 20 سال وہاں پر اس نے لگایا, $2 ٹریلین خرچ کیے, اور نہتے کچھ چھوٹے موٹے مطلب ملیشیاز تھے, ریگ ٹیگ مطلب جو ہے تو آپ کے پاس گروپس تھے, اور ان کو وہ نہیں ہرا سکا. اور یہاں پر آپ نیوکلیئر پاور,
لیٹ اٹ سنک ان. ہم نیوکلیر پاور پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی جو کچھ ہوا کل پرسوں کی جو بات کر رہے ہیں, 5th جنریشن کے فائٹر ایئر کرافٹ رافیل مطلب طیاروں کی بات ہو رہی ہے, اور انڈیا نے 2019 میں یہ ایکسکیوز دیا تھا کہ ہمارے پاس رافیل نہیں تھے. اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے نا تو ہم بالاکوٹ سے بڑھ کر کچھ کر کے دکھاتے. اس بار وہ رافیل لے کر آئے تھے, اور پاکستان نے یہ 5th جنریشن کے ایروپلینس کو, ان کی کمیونیکیشن وغیرہ کو جیم کر دی. کون سا امریکہ؟ کیا امریکہ مطلب وہ F-35 کی بات کرے گا؟ تو ہم نے رافیل کو, فرانس کا جہاز ہے, کسی اور کا نہیں, انڈیا کا جہاز نہیں ہے, فرانس کا جہاز ہے, 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے, اور اس کی ہم نے کمیونیکیشنز جیم کر دی. تو کون سے امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ جو ہے ہمیں کہا جاتا ہے یار آپ کو امریکہ کے ساتھ جنگ کرنا پڑے. امریکہ کو 12,000 کلومیٹر دور آ کر ہم سے جنگ کرنی ہے. سر ابھی جہاز ان کا نا پانی میں ٹرن کرتے ہوئے حوثیوں کے ڈر سے وہ پانی میں گر گیا. ہارڈ ٹرن کیا نا, مطلب ایئر کرافٹ کہہ رہے ہیں ہارڈ ٹرن کیا, اور وہ جہاز جو اور اپنے کروز سے انہوں نے اپنے جہاز ہٹ کر دیا. یہ ویسے ہی ہمارے سامنے داغ بٹائی ہوئی ان لوگوں نے, ان لوگوں کی. مطلب یہی اصل بات یہی ہے نا کہ وہ 12,000 جو ہے تو میل دور سے آ کر یہاں پر ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے دل میں. ہم جب غزہ کی بات کر رہے ہیں, ہم جب بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں, جب ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کا دل ہے. یہاں امریکہ کی جنگ کرے گا. عراق سے نہیں بھاگا, افغانستان سے نہیں بھاگا, شام سے نہیں بھاگا, ٹھیک ہے. تو وی نیڈ ٹو بی, مطلب یہاں پر تو میرے خیال سے امریکیوں کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. یار کیسی باتیں کر رہے, مسلمانوں کے دل میں جا کے کون جنگ کر سکتا ہے؟ یہ ان کا آرگومنٹ ہے, ان کے لیے آرگومنٹ ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے امریکہ سے جنگ ہے, لیٹ دیم وری اباؤٹ اٹ. مگر اس میں اس بات کا خیال رہے, وہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, یہ نیشن سٹیٹس وہ پرزنز ہیں. یہ وہ انیبلمنٹ ہے جس کی وجہ سے امریکہ افغانستان پہ حملہ کر سکا, کیونکہ اس کے ارد گرد نیشن سٹیٹس کے اندر وہ اپنے ٹاؤٹس کو, اپنے ایجنٹس کو جو ہے تو استعمال کر سکا. یہ نیشن سٹیٹس کے یہی پریزنس تھے, اور ان کے اندر موجود وہ ایجنٹس اینڈ ٹاؤٹس ہیں جس کی وجہ سے امریکہ عراق کے اوپر حملہ کر سکا. یہ وہ نیشن سٹیٹس ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے تو آج اگر یمن پر یا شام پر یا کسی بھی جگہ پر وہ پہنچ سکتا ہے یا کچھ کر سکتا. دا مومنٹ مسلمان اگر وہ پاکستان کے اندر ہیں, دے اسٹینڈ اپ فار اسلام. اور ان کے پیچھے جس سے کہ سبھی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر صرف ایک ریلنگ کال کی ضرورت ہے, ایک شیر کی دھاڑ کی ضرورت ہے, امت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ امت ورسز امریکہ ہوگا, یہ پاکستان ورسز امریکہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. یہ امت کے ریسورسز کی یونیفیکیشن ہوگی, یہ نیشن سٹیٹس کے پنجرے ٹوٹنے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم اس کو یعنی یہ جو ایفیکٹ ہے, امریکہ لازمی بات ہے جب آپ کہو کہ امریکہ کڑے ہوں گے تو اسی سے ہی ہوگا یہ ایکچولی. ایگزیکٹلی. یعنی صحیح معنوں میں یہ کہا جائے کہ ان پنجروں کو توڑنے کی ایک لبریشن کی, تحریر کی ضرورت ہے. نہیں, وہ آٹومیٹک افیکٹ ہوگا نا, ہمیں 1 by 1 پنجرا توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس لمحے اگین اس نیوکلیر پاور, وہ جو کہ خود JF-17 وغیرہ مینوفیکچر کر رہا ہے, الخالد زرار مینوفیکچر کر رہا ہے, ابدالی اور غوری, اور اسی طریقے سے جو ہے تو شاہین اور ہتف اور یہ میزائلز وغیرہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے, اس کے آبدوزیں, اس کے اسی طریقے سے جو ہے تو وہ نیول ایسٹس ہوں, کہ وہ ایئر فورس کے ہوں, کہ اس کے جوانوں کی بات ہو. یار جذبہ شہادت, ٹھیک ہے, اس کا مقابلہ دنیا کی کون سی قوم کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, کون سی قوم کر سکتی ہے؟ جس لمحے یہاں پر امت, اس خطے کے اندر امت اللہ کے حکم کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, دس وڈ بی دا مومنٹ جس کے اوپر یہ تمام کے تمام پنجرے جو ہیں تو خود بخود ٹوٹ جانے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ایک ایک پنجرا کو کھولنے کی ضرورت ہے, نہیں. یہ پہلا بارش کے قطرے والی سچویشن ہے. ایک قطرہ گرنا ہے, امت اپنے آپ کو جو ہے تو اس پورے کے پورے استعماری ڈھانچے سے آزاد کرا لے گی. بے شک. ماد آپ کی طرف آتے ہیں, بڑے ایک زبردست ایک بحث, ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں لوگوں کے جو دماغ کے اوپر جو تھوڑے بہت جو جالے رہ گئے تھے, میرے خیال میں کافی حد تک مجھے امید ہے کہ ہٹ رہے ہوں گے. ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک امت کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے, اور میرے خیال میں غزہ نے پچھلے 18 مہینوں میں غزہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ ایک سوئی ہوئی امت کو مکمل طور پر بیدار کر دیا ہے. اور ہم نے یعنی بات بھی یہیں سے شروع کی تھی کہ ایک امت کے اندر ایک بڑی یونینمٹی نظر آتی ہے. امت ایک
جسم کی مانند نظر آتی ہے کہ وہ بن چکی ہے. اور جیسے عمران نے بھی کہا کہ وہ میلٹ یعنی کہ ایک میلٹنگ افیکٹ نظر آتا ہے کہ وہ اس میں سے جو امپیورٹیز ہیں وہ ختم ہو کے امت ایک بن رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں مستقبل کو؟ ایک بڑی ہمیں یہاں پہ ایک امید کی ایک فضا نظر آئی ہے, تو آپ کا کیا اس پہ کنکلوڈنگ اگر میں ریمارکس آپ سے لوں تو بڑی سر جتنا میں آج پر امید ہوں نا اتنا میں پہلے کبھی بھی پر امید نہیں رہا, کیونکہ آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر مسلمان امت اسلام کی طرف واپس لوٹی, اللہ پر یقین کی طرف واپس لوٹی, اللہ پہ توکل کی طرف واپس لوٹی, اور اللہ کی رسی کے علاوہ باقی تمام رسیاں چھوڑنے کی طرف آ گئی. اس سے زیادہ پر امید لمحہ جو ہے وہ آج تک میرے زندگی میں موجود نہیں تھا. آگے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں صف بندی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. پوری دنیا کے اندر 3 صفیں 3 گروہ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اللہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مورچہ لے کے سنبھالے ہوتے ہیں. دوسرا گروہ, دوسری صف وہ ہوتی ہے جو کفر کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے مورچہ سنبھال کے کھڑے ہوتے ہیں. تیسرا جو کہ زیادہ تر لوگ گروہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف ایک تعلق رکھتا ہے. مسلمانوں کو بھی خوش رکھیں, کافروں کو بھی خوش رکھیں, اپنا سر بچائیں, اپنے آپ کو کسی طرح ان کے پاس جائیں تو بولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ان کے پاس جائیں تو بولیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اس طرح. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصر آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف 2 گروہوں کو باقی رکھتا ہے, اور یہ چوائس ختم ہو جاتی ہے کہ میں تیسرے گروپ میں اپنا سر بچا کے نکل جاؤں اور میں وہ لبادہ اوڑھ کے نکل جاؤں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, قرآن پاک کے اندر بھی کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ایمان پہ کھڑا ہے اور اللہ ظاہر کر دے کہ کون منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مومنین کے اندر کھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ جو آزمائشیں بھیجتا ہوں مسلمانوں کے اوپر, جو آزمائشیں بھیجتا ہوں اس وجہ سے تاکہ میں منافقوں کو ظاہر کر کے باہر لے آؤں کہ یہ ایمان کے لبادے کے اندر مسلمانوں کے رہنما بنے ہوئے تھے, یہ سیاسی لیڈر بنے ہوئے تھے, یہ فوجی لیڈر بنے ہوئے تھے, ان کی منافقت اور ان کا کفر کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو میں نے ظاہر کرنا ہے. یہ وہ ہے. میں صف بندی دیکھ رہا ہوں, یا تو ایک صف ہے اور یہ ہمارے اہل عصر نے, ہمارے اہل قوت نے, ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے خود تمام لوگوں نے اپنی صف خود چوز کرنی ہے. صفیں صرف 2 رہ گئی ہے سر, اور یہ غزہ نے ایکسپوز کر دیا. یا تو اللہ اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنے کا گروہ, اس کو چوز کریں, امت کے ساتھ کھڑے ہوں, اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی مال جان پیش کریں اللہ کے راستے میں. یا پھر کفر کا کیمپ ہے, یا تو کفر کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو جائیں. اور ہمیں غزہ نے دکھا دیا, اللہ نے دکھا دیا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. ہمیں وہ حکمران بھی نظر آ گئے جو اسلام کے لبادے میں بہت بڑی بڑی دعوے اور بلند باتیں کیا کرتے تھے, ہمیں وہ بھی نظر آ گئے کہ نہیں, وہ بھی اس عالمی نظام, اس امریکہ, اس نیشن سٹیٹ کے ورلڈ آرڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بھی ایک جسے کہتے ہیں نا پلک جھپکنے تک انہوں نے کوئی ایسا فائدہ پہنچانے کی یا مدد کرنے کی کوشش نہیں کی اہل غزہ کی. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ اہل حق کو کہ کون حق پر کھڑا ہے واضح کرے گی, اور کون جو ہے وہ اہل کفر کے ساتھ کھڑا ہے اس کو واضح کرے گی. ہم نے ہمارے لیے دیکھیں, میں اور تمام لوگوں کے لیے دیکھیں, جو جدھر کھڑا ہے عوام میں ہم لوگ کھڑے ہیں, ہمارے لیے بھی ہے, اور جو اقتدار کے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے, اور جو فوجی بیرکوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. ہم نے وہ صف, وہ گروہ چوز کرنا ہے جو اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا اور اللہ کا نظام اس دنیا کے اوپر قائم کرے گا. ہم نے اصل حل کو امپوز کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہنا ہے. ہم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی, کیونکہ خاموشی اختیار کرنے کے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا جو منکر کے خلاف کھڑے تھے میں نے ان کو بچا لیا اور باقیوں کو میں نے عذاب میں مبتلا کر دیا. جس کا مطلب یہ ہے, اور یہ بنی اسرائیل کے 3 گروہوں سے متعلق بات ہے. ایک وہ لوگ تھا جو منکر میں ملوث تھا. تیسرا وہ گروہ تھا جو یہ کہتا تھا تم ان کو روکتے کیوں, یعنی ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو تم, یعنی ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, منکر کر رہے ہیں کرتے رہے, تم اپنا اللہ اللہ کرو, ختم کرو بات کو, ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو, ویسے بھی مانیں گے نہیں. اللہ نے کہا جو نصیحت کرتے تھے, جو نہیں انل منکر کرتے تھے, میں نے صرف ان لوگوں کو بچایا. یہ اور ہم نے, اور یہ وہ کیمپ ہے, یہ وہ گروہ ہے, یہ وہ صف ہے جو کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا, نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی, نہ جان جانے کی, اور نہ مال کی. جان مال اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصل حل کو, جو کہ ابھی یہاں پر پورا ایک ایکسپلین ہوا اہل غزہ کے کانٹیکسٹ کے اندر, اصل حل کو امپوز کروائیں, اصل حل کے اوپر بات کریں, اور اس حل سے کم کسی حل کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. ہم بالکل قبول نہیں کریں گے کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسی ڈسٹریکشن
جو کہ ہمیں اس اصل حل سے دور لے کر جائے. تو بہرحال میرا میسج یہی ہے کہ ہم نے صف بندی میں اندر اپنی صف اپنا گروہ چوز کرنا ہے سب سے پہلے, اور پھر ہم نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے سمرائز کیا, اور جس طریقے سے آپ نے یہ صف بندی کی بات کی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایک مسلم امت کی تقدیر لکھ رہی ہے کہ 2 آپشنز ہیں کہ یا تو یہ مقدس سرزمین اس کو آزاد کرائیں اور اس کے لیے علم جہاد بلند کریں اور اپنے لیے جنت کا فیصلہ کر لیں, ورنہ پھر دوسری آپشن جس کی آپ نے بات کی کہ دوسری آپشن پھر یہی ہے کہ اپنی خاموشی اور اپنی بدعملی سے اپنے لیے جہنم کو چوز کر لیں. میرے خیال میں the lines have been drawn, the lines are very clear. انہی تھاٹس کے ساتھ میں اپنے تینوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے واقعی, میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ آپ نے لوگوں کے ذہنوں پر وہ چھائی ہوئی جو ایک تاریکی ہے یا وہ جالے جو ہیں ان کو آپ نے صاف کیا ہے, اور بڑے آپ نے کلیئر انداز میں ان کوشچنس کو آنسر کیا جو کہ میرے خیال میں کافی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, اور بڑے ایک راستہ جو نکل کر سامنے آیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ یہ جو عالمی نظام پورا ایک جو بنا ہوا ہے استعمار کا, یہ اصل میں ایک پنجرہ ہے جس کو توڑنا ہے, اور یہ جو قومی ریاستیں ہیں, یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں جتنی بھی, ان کو اوائڈ کرتے ہوئے, ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اب وقت آ چکا ہے کہ ایک فیصلہ کن اعلان جہاد کیا جائے, ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا جائے, کیونکہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہمارے بچے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں بار بار اس مسلم امت کی طرف, اس کی افواج کی طرف. تو یقیناً اس وقت یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جو مسلم افواج ہیں, ہمارے جو جذبہ جہاد سے سرشار جو ہماری مسلم افواج ہیں, ان کو یہ ہمت اور طاقت دے, استقامت دے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس ناپاک یہودی وجود کو ختم کر کے ہماری ارض مقدس فلسطین کو, مسجد اقصیٰ کو اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن بنے اور ان کو اس صورتحال سے باہر نکالیں. جزاکم اللہ خیر. اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس پوڈ کاسٹ کو ختم کرتا ہوں, اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو آگے لوگوں کے اندر سرکولیٹ بھی کریں اور اس کال کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.